السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ڈاکٹر فواد، اور آج ہم بات کریں گے گلف کنٹریز کے حوالے سے۔ ہم ایک سیریز آف ویڈیوز بنائیں گے جس میں ہم بیسک لیول سے ایڈوانس لیول کی طرف جائیں گے۔ ان ویڈیوز میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ آپ کو کس گلف کنٹری میں جانا چاہیے، کون سا ایگزام دینا چاہیے، اور جب آپ کنٹری اور ایگزام ڈیسائیڈ کر چکے تو پھر آپ نے اس کے لیے پروسیس کیسے سٹارٹ کرنا ہے، پروسیس کیسے کرنا ہے، اور فائنلی اس ایگزام کے لیے آپ نے کس طرح خود کو پریپیئر کرنا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کوٹ، لسن ٹو یور ایڈوائس بیٹر دین ریڈنگ 100 بکس، یعنی اپنی ایڈوائس، اگر کوئی آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے تو اس کو غور سے سنیں، یہ 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ کسی کی ایک ایڈوائس آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اور میرے خیال میں سب سے مشکل کویشچن، آپ کو کون سی گلف کنٹری میں جانا چاہیے؟ یہ کویشچن کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کیونکہ ہر انسان کی ڈفرینٹ پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگوں کو پیسے چاہیے چاہے وہ افغانستان میں کیوں نہ ہو، اور کچھ لوگوں کو اچھا لائف سٹینڈرڈ چاہیے چاہے ان کے پاس پیسے کم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر کچھ لوگوں کو اپنی پرائیورٹیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف پیسہ چاہیے چاہے کہیں پہ بھی ہو، لیکن جب وہ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں اور ان کو فائنینشیل فریڈم ملتا ہے، وہ پیسے کما لیتے ہیں، تو پھر ان کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے صرف پیسے نہیں، پیسوں کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی چاہیے جو اس کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے جس میں آیا ہوں، لہٰذا پھر ان کو کنٹری چینج کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کسی بھی کنٹری میں جانے سے پہلے اس کی مکمل انفارمیشن لینی چاہیے، ادروائز آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی اور آپ کا پیسہ ویسٹ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا کویشچن، سیلری کس کنٹری کی بیٹر ہے؟ اس کا کوئی اسپیسیفک آنسر نہیں ہے۔ سیلریز ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی اسپیشیلٹی پر، آپ کے ایکسپیرینس پر، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، اور آپ کس کنٹری میں جا رہے ہیں۔ اور یہ سیلریز جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا سپلائی زیادہ ہوگا ڈاکٹرز کا اتنی سیلری کم ہوگی۔ اس وقت کویت میں سٹارٹنگ سیلری جنرل پریکٹیشنرز کے لیے تقریباً 1200 KD ہے، 1200 اور 1300 KD، اور اسپیشلسٹ کے لیے آلموسٹ 2500 اور 3000 دینارز۔ یو اے میں جنرل پریکٹیشنرز کے لیے سٹارٹنگ سیلری 8000 سے 12000 دینارز کے بیچ میں ہے۔ اسپیشلسٹ کے لیے سٹارٹنگ سیلری آلموسٹ 30,000 درہمز ہے۔ سعودی عربیہ میں اس وقت جنرل پریکٹیشنرز کی سٹارٹنگ سیلری 6000 to 9000 سعودی ریالز ہیں، اور اسپیشلسٹ کے لیے سٹارٹنگ سیلری 20,000 سے لے کے 30,000 کے بیچ میں ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی ٹرکی اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے صرف سٹارٹنگ سیلری کو نہیں دیکھنی کہ میری سیلری کتنی ہوگی، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اوور دا ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ میری سیلری انکریز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو تقریباً کتنی ہوگی۔ فار ایگزامپل، کویت کی مثال لے لیں، گلف کنٹریز میں سٹارٹنگ سیلری سب سے زیادہ شاید کویت کی ہے، لیکن کویت میں ایشو یہ ہے کہ اگلے 10 سال تک یا 20 سال تک آپ جتنا بھی وہاں پہ کام کریں، آپ کی سیلری وہی رہے گی، آپ کی سیلری انکریز نہیں ہوتی۔ لیکن یو اے ای، سعودی عربیہ یا قطر، بحرین ہو گیا، وہاں پہ آپ کی سیلری ہر 1 ایئر یا 2 ایئرس کے بعد انکریز ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے ان کنٹریز کو چوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کی سیلری انکریز ہوتی ہے۔ اگر آپ یا 1 یا 2 ایئرس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور کچھ پیسے کما کے واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو
کویت ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے. آپ تھوڑے سے پیسے کما کے واپس آ جائیں، لیکن اگر آپ نے باہر سیٹل ہونا ہے، پوری لائف باہر گزارنی ہے، تو پھر آپ نے ایسی کنٹری کو چوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کی سیلری گرو ہو. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کویت بری کنٹری ہے، لیکن یہ میرا پرسنل اوپینین ہے اور یہ میری اپنی پرائیورٹی ہے. آپ کی پرائیورٹی شاید مجھ سے ڈفرینٹ ہو اور آپ کے لیے شاید کویت ایک بہتر کنٹری ہو، دوسری کنٹریز سے زیادہ بہتر. سیلری کے علاوہ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کنٹری میں ایجوکیشن کیسی ہے، کیونکہ پیسے تو آپ نے کمانے ہیں لیکن آپ کے بچوں نے پڑھنا بھی ہے. پھر اس کنٹری میں فیسلٹیز کتنی ہیں، کیونکہ اس کنٹری میں آپ نے رہنا بھی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز، فارنرز کے لیے اس کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے ہیں، کیونکہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز آپ پہ اپلائی ہوں گے. فار ایگزامپل، اگر کویت میں آپ رہتے ہیں اور آپ کی سیلری 8,000 سے کم ہے تو آپ کی فیملی کو ویزا نہیں ملے گا. فیملی ویزا کے لیے آپ کی سیلری 8,000 سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر آپ نے وہاں کے ہیلتھ سسٹم کو بھی دیکھنا ہے. فار ایگزامپل، ایک جگہ پہ آپ 100 پیشنٹس ڈیلی دیکھتے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ 10 پیشنٹس ڈیلی دیکھتے ہیں، تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے. اس لیے ڈفرینٹ فیکٹرز کو دیکھ کے آپ نے کنٹری ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ کویسچن کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کو کس کنٹری میں جانا چاہیے. اسی لیے یہ فیصلہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ یو اے ای کو پریفر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو سیلریز انکریز ہوتی ہیں وتھ ٹائم، اور دوسری بات وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کافی اچھا ہے، اور وہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی اچھا ہے، اور وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز وہ بھی فارنرز کے لیے کافی اچھی ہیں. اس لیے زیادہ تر لوگ یو اے ای کو پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر گلف کنٹریز. کس کنٹری کے لیے کون سا ایگزام ہوگا؟ اگر آپ سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سعودی لائسنسنگ ایگزام ہے جسے ایس ایل ای کہتے ہیں. عمان بحرین کے لیے اپنا ایگزام ہے، کویت کے لیے اپنا ایگزام ہے، اور یو اے ای کے اپنے ایگزامس ہیں، لیکن وہ 3 ہیں. اگر آپ دبئی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈی ایچ اے ایگزام دینا ہوگا، دبئی ہیلتھ اتھارٹی کا ایگزام. اور اگر آپ ابو دھابی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاد ایگزام دینا ہوگا. ہاد ایگزام کا نیا نام ڈی او ایچ ہے. اور اگر آپ شارجہ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم او ایچ ایگزام دینا ہوگا، منسٹری آف ہیلتھ. شارجہ میں یا یو اے کی دوسری اسٹیٹس میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم او ایچ ایگزام دینا ہوگا. باقی باتیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ. آپ کا جو بھی کویشچن ہے، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے وہ آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ملے گا. بس ایک کویشچن نہیں پوچھنا ہے کہ ویڈیو میں اتنا اندھیرا کیوں ہے. میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں، اور یہ ویڈیوز کوئی پروفیشنل ویڈیوز نہیں ہیں. یہ میں چلتے پھرتے کیجول ویڈیوز بنا رہا ہوں. اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز ٹائم پہ ملے. گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.